خرید لیا بیچنے والے سے. گھر لائے تو اس مالی نے کہا کہ آپ نے مجھے خریدے یا آپ میرے مالک ہیں، لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ میں آپ کی مالی ہونے کے اعتبار سے آپ کی بھی خدمت کروں گی، لیکن میں اللہ کی بندی ہونے کے اعتبار سے اجازت چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس کی بھی اجازت دیں کہ میں رات میں اپنے رب کی عبادت کروں. مالک نے کہا ٹھیک ہے. وہ سمجھدار آدمی تھے، دیندار آدمی تھے. وہ بیچاری مالک کی بھی خدمت کرتی ہے اور راتوں کو اللہ کے عبادت کرتی ہیں. ایک دن وہ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، تو اس باندی نے دعا کے دوران یہ کہا اللہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم. ان کا یہ مالک جاگ رہا تھا اور باندی کی یہ دعا سن رہا تھا، تو اس نے یہ کہا یعنی پاگل یہ مت کہہ، تجھے کیا پتہ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بلکہ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم. باندی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے مجھ سے محبت کی قسم. تو مالک نے اس کی بات کو الٹ دیا کہ تم یہ مت کہو، تم یہ کہو کہ اللہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. تو باندی کو غصہ آ گیا اور کہا کہ مالک اگر میرا رب مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے رات کو تہجد پڑھنے کی توفیق نہ ملتی. اس نے مجھے تہجد کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. اور باندی نے صحیح سمجھا ہے، یہ فکر صحیح ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات برگزیدہ بندی ہے، اس کو یہ پتہ ہے، اتنی سمجھ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بزرگوں اگر اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملی ہے تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، اور نہیں ملی ہے تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، وہ عمل سے دور ہے، اس کی زندگی عمل سے خالی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. صحابہ کا یہی کمال ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو زخمی کیا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھانے عمر فاروق، اور دوران نماز ایک دشمن اسلام نے حضرت عمر کو نیزہ مارا جس سے زخمی ہو گئے اور بہت تیزی سے خون بہا، بے ہوش ہو گئے عمر فاروق. کمال کا بات یہ ہے کہ صحابہ نے اسی حالت میں پہلے تو عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز پوری کرائی. نماز کے بعد عمر فاروق کو دیکھا، عمر فاروق بے ہوش ہے، خون بہ رہا ہے، خون روکنے کی کوشش کی، دوا دی جا رہی ہے. عمر فاروق کو جب بھی فقہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھائی، اور کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یعنی اتنے بڑے حادثے کے وقت جہاں ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور وہاں بھی انہیں نماز کا اتنا اہتمام ہے کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ ایمان ہے. یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے نفع اور نقصان کو اللہ کی رضا اور ناز کا. اللہ کا فضل ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سخت سے سخت حالات میں اللہ کے احکام کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن بھائی ایک دوسرا پہلو بھی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کی عورت نے زہر کھا لیا، جمعہ کا دن تھا، بیچارے لے کے اسپتال میں. اسی بھاگ دوڑ میں وہ جمعہ تو نہیں پڑھ سکے، ظہر کی نماز بالکل قضا ہونے کے قریب تھی. تو اس بیچارے نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تم رہو اپنی والدہ کے پاس، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں باہر جا کے نماز ادا کروں. تو بیچارے گئے اور انہوں نے نماز ادا کی. اللہ کے ہاں سے مقدر تھا، بیوی کی وفات ہو گئی. تو اس آدمی کا کمال دیکھیے، بیچارے اس حال میں وہ اللہ کے فریضے کو ادا کر رہا. اس نے بالکل وہ عمل کیا جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے جملہ سنا، وہاں کچھ لوگ جو اس عورت کے ہمدرد بن کے آئے تھے کہ ان کو عورت کی فکر تھوڑی تھی، ان کو تو نماز کی فکر تھی. کتنا خطرناک اور گندا جملہ ہے. کیا آپ بتائیں ہم مسلمان ہیں، اس کے نماز چھوڑنے سے عورت بچ سکتی ہے؟ بھائی ہمارا یقین ہے کہ موت و زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہاں پتہ چلتا ہے ایمانی جملوں میں جو مسلمان اتنا خطرناک جملہ بول رہا ہے کہ اس کو عورت کی فکر نہیں تھی، اس کو نماز کی فکر تھی، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا دنیا؟
یہ ہماری وہ جہالت ہے جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ ایک آدمی نہیں ہے، ایسے کتنے ایسے جملے ہمارے علاقے میں مشہور ہیں بالکل ایمان کے منافی. تو اللہ معاف فرما دے ہمیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کتنی خطرناک بات کہہ دی ہے. اس آدمی نے تو اتنا بڑا کردار ادا کیا، وہ قابل تعریف تھے، اور چاہے جائے کہ اس کو مجرم بنایا جا رہا ہے بیچارے کو، اس کو عورت کی فکر نہیں، اس کو تو نماز کی فکر. جبکہ ہمیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سبق ملا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے. اور آج نماز کے پڑھنے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے فکری ہے. اس جو نظریہ بدلا ہے، سوچ بدلی ہے. ایسے لوگ بھی اگرچہ کم ہیں لیکن کیوں پیدا ہوئے ہمارے بیچ میں، کیوں ان کا ذہن بدلا؟ تو آج بہت ساری فکریں، سوچ بدل چکی ہے. مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کا فکر اور نظریہ کیا ہونا چاہیے. یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی اس فکر کو صحیح کریں کہ ہم کامیابی اور اللہ کی رضا کو آج کے بعد عمل سے جوڑیں گے. اب تک جو ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم بھی دنیا والے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے. کامیاب تو وہ آدمی ہے جس کی زندگی میں دین ہے. اسباب، کامیابی کا تعلق اسباب سے ہے ہی نہیں. اسباب ہوں جب بھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہو جب بھی ہو سکتا ہے. یہ دنیا کا جو معاملہ ہے، اسباب اللہ تعالیٰ نے ضروریات کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے فقط اسباب عطا فرماتے ہیں. کسی کے لیے کم، کسی کے لیے زیادہ، لیکن جو اصلی کامیابی، حقیقی کامیابی ہے، اس کا تعلق دین سے ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذہن بنایا تھا صحابہ کا، یہ فکر ان کی تیار کی تھی. اس لیے وہ کامیابی کا مدار دین میں سمجھتے تھے، اس لیے وہ دین کو کسی بھی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جان دے سکتے تھے، وہ مال دے سکتے تھے، اللہ کے حکم کے لیے تمام تر علائق اور تعلقات کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ کامیابی کا تعلق اللہ کے دین سے ہے. اگر دین ہے تو ہم کامیاب ہیں، دین نہیں ہے تو ہم ناکامیاب ہیں. لیکن اللہ رحم فرمائے آج ہماری یہ سوچ نہیں ہے بھائی. اسی لیے دین ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ کے لیے ہم اپنے فکر کو پہلے صحیح کریں. تو آج کے بعد ہم طے کریں گے کہ ہم دنیا والے کو دیکھ کر اسے کامیاب نہیں سمجھیں گے، کامیاب نہیں کہیں گے. ہم دین دار کو دیکھ کر، دین والے کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کامیاب ہے، یہ صحیح ہے. اور بے دینی کی وجہ سے ہم سمجھیں گے مصیبت ہے، یہ ناکامیابی ہے. اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اس سے میں نے بتا دیا بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. ایک نماز کے چھوڑنے پر جو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی طرف سے جو سزا ہے، وہ اتنی خطرناک ہے جس کا غور آپ تصور نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو اس کی تلافی کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، اس کی بھرپائی ممکن ہے. لیکن خدا نہ خواستہ آدمی دین سے دور ہو گیا اور اس پر وہ زندگی میں چلا گیا دنیا سے، اس پر جو اللہ کی سزائیں ہیں اور جو وہاں وعید ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. بزرگوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بس دنیا کی زندگی کو سمجھا ہے، آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر آخرت سامنے ہوتی تو دین کی قدر ہوتی. اسی لیے قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ آخرت کو بیان کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے. ہم سب کہتے تو ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن آج ہمارے حالات کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ دنیا عارضی ہے. ہم تو ایسے مشغول ہوئے اس دنیا میں جیسے ہمیں یہی رہنا ہے، اسے چھوڑنا ہی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح صرف دنیا کی فکریں ہیں. گھر میں بیوی بچے جو افراد ہیں صرف دنیا کے بارے میں. دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ بنا لیا. کتنے گھروں میں صرف اس بات کی لڑائی ہے کہ اس نے یہ کر لیا، اس نے وہاں زمین خرید لی، اس نے وہاں پلاٹ بنا لیا، اس نے بیٹی کو یہ زیور گھڑا دیا، وہ بیٹی کو یہ دے رہا ہے، وہ بیٹے کو یہ کر رہا ہے. 24 گھنٹے صرف یہ فکر ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. کبھی خیال نہیں آتا کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے
وہاں کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اکثر بھوک سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، ایک عورت کے یہاں ملازمت اور مزدوری کرتے ہیں بیچارے، تو ایک دن دونوں ماں بیٹے مل کر اپنے کچے مکان کی دیوار کو لیپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، کہا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، یہ سوال اس لیے نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اصل میں اللہ کے نبی متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ دیوار ہے اسے صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ آخرت اس سے زیادہ قریب، کمال دیکھیے کچے مکان کی دیوار کو صحیح کر رہے ہو اور اللہ کے نبی کہا کہ آخرت اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم اس کی فکر کر رہے ہو، آخرت اس سے زیادہ قریب آ چکا۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک صحابی رسول میں صرف ایک مکان تھا، اس کے اوپر دوسرا مکان بنا لیا بالا خانہ، اللہ کے نبی گزرے پوچھا کن کا ہے کہ فلاں کا ہے، تو وہ صحابی آئے سلام کیا، جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ آدمی پریشان ہے، ساتھیوں سے پوچھ رہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ناراض لگ رہے ہیں مجھے، کہا کہ اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آج اللہ کے نبی باہر گئے تھے تو تمہارا مکان دیکھا تو پوچھا کہ ان کا مکان ہے، تو انہیں محسوس ہو گیا، تو وہ بالا خانہ گرا دیا جا کر اور آ کر کے بتایا بھی نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے دل و دماغ سے اس دنیا کی غلاظت ویسے کھرچ دیا تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف انداز سے آپ نے دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری ان کے دلوں میں بٹھائی اور آخرت کا دوام، آخرت کی ہمیشگی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ وہ پھول کر کے اس کے پیر اوپر کو اٹھے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر ٹھہر گئے، آپ رک گئے تو صحابہ بھی ٹھہر گئے۔ اب بکری کا بچہ جہاں مرا ہوا ہے وہیں دائرہ بن گئے، سب لوگ کھڑے ہیں، جب سب ساتھی آگئے تقریباً تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون آدمی ہے جس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ یہ چاندی کا ایک سکہ ہوتا تھا 1 درہم۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اس کو کون خریدے؟ 1 درہم تو بہت بڑی بات، اس کو لے کے کرے گا کیا؟ تو اللہ کے نبی یہ بیچنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے نبی اصل صحابہ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب سب نے کہا اللہ کے نبی سے کوئی نہیں خرید سکتا، تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہاری نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ انداز تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے صحابہ کے دل و دماغ سے دنیا نکال دی جاتا ہے۔ جب کبھی ان کا ذہن گیا اللہ کے نبی فوراً ان کا آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، آخرت کی طرف پھیرتے ہیں۔ آج ہم نے صرف دنیا کو سب کچھ سمجھا ہے، اور یہی وہ مصیبت ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمائی تھی۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے دوسری قومیں اتنی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گے ایک دوسرے کو۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا انہیں بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ تو وہ لوگ تھے جو 313 1000 سے ٹکرا جاتے ہیں، 3000 لاکھوں کے مجموعے سے ٹکرا جاتے ہیں، اور اللہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ جب ان کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اس طرح سے دعوت دیں گے مسلمانوں کے قتل کے لیے، تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اس وقت ہم بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہو، لیکن تمہاری حالت سمندر کے جھانکی سی ہو جائے گی، یعنی تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ سمندر میں پانی حرکت کرتا ہے، لہریں لیتا ہے، تو کوڑا کرکٹ کناروں پہ جمع ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ڈھو لگ جاتے ہیں، لیکن اس کوڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہوا کے جھونکوں سے بہا کے لے جاتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن بے حیثیت ہو جاؤ گی. اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لے گا اور تمہارے دلوں میں دشمنوں کا رعب ڈال دے گا. آج معاملہ کہیں ہو رہا ہے, کہاں پہ آ رہا ہے مسلمان. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, یوکرین اور ایک رشیا کی یہ جنگ ہو رہی تھی روس کی, تو ایک آدمی سے ملنے گئے دہلی میں. اس وقت لڑائی ہو رہی تھی اور خبریں آ رہی تھی کہ یوکرین پرمانو بم چھوڑنے والا ہے. تو وہ مسلمان اس کے گھر میں جب ہم گئے ایسے کام پڑا تھا جیسے اسی کے گھر پر بم گرنے والا تھوڑی بہت ہے. بالکل گھبرایا ہوا, کمرہ بند کر کے بس موبائل سن رہا تھا بیچارہ. کیا بات ہے کہ بس ابھی خبر آئی کہ پرمانو چھوڑنے والا. کہ اللہ کے بندے تم سن کیوں رہے بھائی. تو ایسی خوف ایسی دہشت مسلمان پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے, کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کو 10-15 منٹ سمجھایا تب وہ بیچارہ جا کے نارمل ہوا, ورنہ تو ایسے گھبرایا ہوا تھا بس جیسے ابھی ہو جائے گا سب کچھ. تو یہ ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ ایسا رعب بیٹھ جائے گا دشمن کا اور ہمارا رعب ان کے دلوں سے نکال لیا جائے گا. آج ہمارے بیچ سے ہمارے سامنے آدمی کو پکڑا جا رہا ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. کبھی تاریخ میں تاتاریوں کا حملہ ہوا ہے, آج تک تاریخ اسلام میں اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوا. منگول جو ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, تاریخ میں مشہور ان کے قصے ہلاکو خان وغیرہ کے, تو یہ اتنے صفات تھے, اتنے خطرناک تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کا بہت بڑا قتل عام کیا ہے. اس وقت مسلمانوں کی جو حکومت ہے بغداد دارالحکومت, اور یہ قوم وہ ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں, لیکن مسلمان راہ حق سے ہٹ گئے. اللہ معاف فرمائے, جنگل کے رہنے والے لوگوں نے اتنی بڑی تباہی مچائی ہے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اس وقت. ایسے مرعوب ہو گئے تھے مسلمان کہ یقین نہیں آتا ان باتوں کو سن کر, لیکن آج کے مناظر کو دیکھ کر وہ باتیں سچے لگنے لگی کہ ایک منگول سینکڑوں مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی کھڑے رہنا, میں بھی تلوار لے کر, اس کے پاس کچھ ہے نہیں, اور یہ 100 مسلمان کھڑے ہیں اور لائن میں کھڑے رہتے ہیں, ہمت نہیں کسی کے ہلنے کی, وہ تلوار لاتا ہے سب کو شہید کر دیتا ہے. تو جب یہ داستانیں یہ واقعات کتابوں میں پڑھی ہم لوگوں نے تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن آج پورے گاؤں کے بیچوں ایک مسلمان کو 2-4 آدمی کھینچ کے لے جا رہے ہیں, کسی کی چھڑانے کی ہمت نہیں ہوتی. لگتا ہے کہ جو اس زمانے میں ہوا تھا وہ غلط نہیں ہوا, آج وہ ہو چکا ہے. اتنا خوف ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے. تو یہ اس زمانے میں فرمایا تھا محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہ اللہ دشمن کے دل سے ہمارا رعب نکال دیں گے. ورنہ ایک زمانہ تھا مسلمان کے نام سے کامتے تھے, ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی بستی میں داخل ہونے کی, حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آج وہ رعب کیوں نکلا, اور ان کا رعب ہمارے دلوں میں ایسا داخل ہو گیا ہے کہ صرف کوئی جھوٹی خبر اڑا دے تو ہم کانپ جاتے ہیں. کتنی جھوٹی خبر ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی کسی نے خبر چھاپ دی کہ اس بار قربانی گھروں میں بھی نہیں کریں گے, تو کتنے لوگ بے چین ہیں جبکہ کوئی تحقیق نہیں ہے خبر کی, اور اڑا دیا خبر کو کب کہتے ایسے ہو رہے ہیں. اور بہت بڑی جہالت یہ ہے کہ بوڑھی بڑی عورتوں کو, بوڑھے بڑے مردوں کو اب ان کو وہ خبریں سنائی جا رہی ہیں, اب وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں. اپنے بچوں کو منع کر دیا, آج ایک لڑکا مجھے ملا مالدار ہے, صاحب نصاب مت بھائی قربانی, تو ہماری ماں کہہ رہی کہ قربانی مت کرو. ہم کیوں کہ جی کسی نے خبر سنا دی کہ بہت سختی ہے. اللہ رحم فرمائے, یہ غلطی ہم کر رہے ہیں. اتنا ہمارے اوپر رعب غالب آ گیا ہے کہ نہ صحیح کی پتہ نہ غلط کا پتہ, بس کوئی خبر اٹھ گئی اور اس کو ہم نے ایسے تسلیم کر لیا جیسے اللہ کے حکم کو بھی ہم تسلیم کیا. یہ مرض کیوں پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بیان کی تھی, کراہیت الموت و حب الدنیا, ایک موت کا ڈر اور ایک دنیا کی محبت. یہ 2 ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. آج یہ دونوں چیزیں ہم سب کے اندر اتنی گھر کر چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اگر ہم ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو موت سے ڈرنا چھوڑیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ جب ہمارا یہ یقین ہے کیوں گھبرا جاتے ہیں ہم، کیوں کانپ جاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جب موت کا وقت آئے گا تم کتنے ہی محفوظ قلعوں میں چلے جاؤ، تم موت سے بچ نہیں سکتے، اور جو آئی نہیں اسے کوئی لا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا، آپ کے چھوٹے سے بھائی عبداللہ ابن عباس جن کی عمر مبارک آپ کی وفات کے وقت 10 سال، اتنا چھوٹا بچہ ہے وہ، ان کو اللہ کے نبی بٹھا کے سمجھانے کہ عبداللہ اگر پوری دنیا مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکے، اور پوری دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو دنیا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم صبح سے لے کر شام تک، لیکن اللہ رحم فرمائے یقین نہیں ہے، صرف زبان پر ہے یہ بات۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ یہ نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، موت و زندگی کا مالک اللہ ہے۔ ایسے شہر بھی بستے ہیں دنیا میں جنہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ڈرا رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں ڈرتے، ہمیں پتہ ہے کہ موت ہمارے رب کے قبضے میں ہے، ہم تمہارے ہتھیاروں سے، تمہارے میزائلوں سے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، جو آج بھی جنہیں ڈرایا جا رہا ہے، کپایا جا رہا ہے، پورا ملک ان کے پیچھے ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے نہیں ڈرتے ہوئے۔ تو ایسے لوگ رہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، لیکن یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے لیے موت کا خوف اپنے دلوں سے نکالیے، اپنے اندر یہ یقین پیدا کیجئے کہ موت کا جب وقت آئے گا وہ نہیں چلے، اسے آنا ہے۔ اس کے خوف سے ہم جینا چھوڑ دیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلنا چھوڑ دیں، یہ مسلمان کی ایمانی شان نہیں ہے۔ ہم صرف معمول نقصان کے ڈر سے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا بند کر دیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس سورت کی 5 آیتوں کے بعد یہاں سے اگلی آیت شروع ہوتی ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے کہ انسان حد سے آگے بڑھتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے جب انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں جو چاہے کروں گا۔ آپس میں بھی وہی معاملہ ہے جو ہمیں کمزور لگتا ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیچارہ رکشہ والا معمولی سا کچھ کر دے تو 2 منٹ میں گروان پکڑ لیتا، آدمی گاڑی پر آ جاتا ہے، اور کوئی تھوڑا سا لگ رہا ہے پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ہے تو اس نے کچھ دھکا بھی دے لیا نا تو بس معاف کر کے اور چلے نکلتے ہیں، اس کو کچھ نہیں بولیں گے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی طاقتور آدمی ہے، مالدار آدمی ہے۔ تو یہ اللہ رحم فرمائے ہمارا حال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان جب یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے وہ حد سے تجاوز کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اسے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ دنیا میں ٹھیک ہے یہ سمجھ رہا ہے میں جو چاہے کر لوں گا، لیکن لوٹ کے اللہ کے ہاں جانا ہے، وہاں جواب دہی ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ نقل کیا، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب آپ کے ساتھ ابھی تک 20-25 آدمی مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ سن 6 نبوی میں عمر فاروق مسلمان ہوتے ہیں اور وہ 40ویں نمبر کے مسلمان ہیں۔ تو یہ واقعہ بالکل ابتدائی دور کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، ابو جہل کی مجلس لگی ہوئی ہے خانہ کعبہ میں دوسری طرف، تو لوگوں نے ابو جہل کو چڑھایا کہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیا کہ اگر کل تم نے یہاں کی نماز پڑھی تو تمہاری گردن پر پیر رکھ کر تمہیں علیہ باللہ ختم کر دوں، تمہاری جیسا کچل دوں۔ یہ دھمکی دیا ابو جہل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی کا عمل دیکھیے،
ابو جہل پورے مکے کا سردار، پوری طاقت ابو جہل کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ بھی تو بیچارے وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جو ہمت نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے نبی اگلے دن گئے اور جا کر کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھے۔ جب اللہ کے نبی نماز پڑھنے لگے تو ابو جہل اور زیادہ غصہ آیا کہ میں نے کل منع کیا، ان کو میری دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اوپر سے جو چڑھانے والے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری دھمکی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ ابو جہل بڑے غصے میں اور بڑی اکڑ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، آپ نماز میں مشغول ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کے قریب پہنچتے ہیں واپس لوٹ آئے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے بلاتا؟ کہا کہ ان کو اور میرے درمیان آگ۔ اب وہ آگ صرف ابو جہل کو دکھائی دے رہی ہے، لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تھی کہ اللہ کے نبی نے وہاں جا کے نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمنے پر مدد کرتے ہیں۔ حالات آئے ہیں، حالات کوئی نئی چیز نہیں امت کے لیے، لیکن ان حالات میں دین پر جمنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین سے ہٹ جانا یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو اللہ کے نبی ابو جہل سے گھبرائے نہیں، ابو جہل سے ڈرے نہیں، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا آگے چل کر آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں۔ تو اللہ کے لیے ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں تو اللہ کے نبی سخت سے سخت حالات میں گھبرائے نہیں۔ آپ سے زیادہ حالات تو دنیا میں کسی پر آئے نہیں۔ آپ خود کہتے ہیں اس دین کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، کسی کو نہ ڈرایا گیا اور نہ کسی کو اتنا تکلیف پہنچائی گئی جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی۔ لیکن اللہ کے لیے ہم سمجھیں کہ آپ نے دین کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے بعد صحابہ پر کتنے حالات ہیں، تمام در تاریخ پڑھتے چلائیے آج تک حالات ہر زمانے میں رہے ہیں، کم یا زیادہ، لیکن انہی حالات میں ایسے بہت سارے مسلمان رہے جو اللہ کے دین پر جمے رہے، اللہ کے دین پر انہوں نے مکمل عمل کیا ہے، اللہ کے دین سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہو سکتے۔ اور دنیا کے تمام تر فتنے، تمام تر طاقتیں ان کو اللہ کے دین سے نہیں ہٹا سکی۔ آج یہ حالات ہیں، آپ اللہ کے لیے نہ گھبرائیں، بالکل پریشان نہ ہو۔ ہمارے لیے جو طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے موت کے خوف کو اپنے دلوں سے نکالیں اور ہم اللہ کی ذات پر اعتماد کریں کہ موت اس وقت آئے گی جب اللہ چاہے۔ دشمن کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت نہیں ہے، وہ جب چاہے ہمیں مار دے ایسا نہیں ہے، موت جبھی آئے گی جب اللہ چاہے۔ کتنے حادثات اور واقعات ہیں تو اللہ کے لیے پورا مجمع طے کرے کہ آج کے بعد ہم ڈریں گے نہیں موت سے، انشاءاللہ کانپیں گے نہیں ہم موت کو سامنے دیکھ سکتے۔ صحابہ موت کے سائے میں جب کھلے میں دکھ رہی ہے موت انہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، تیر لگ رہا ہے گردن پر، شہید ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں فزتو رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کافر حیرت میں پڑ جاتے تھے یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں، مر رہے اور کہہ رہے ہم کامیاب ہیں۔ ان کو یقین تھا کہ شہید ہوتے ہی ہم جنت میں جائیں، اس لیے وہ کامیابی سمجھتے تھے موت میں، اس لیے دنیا ان سے کانپتی تھی کیونکہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب مسلمان موت سے ڈرے گا تبھی وہ کانپے گا، تبھی وہ ڈرے گا، تبھی دشمن اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر وہ موت سے ڈرنا چھوڑ دے دنیا اس سے پھر کانپنے لگے گا۔ تو یہ پہلی وجہ بیان کی اللہ کے نبی نے بزدلی کی کہ موت سے مسلمان ڈرنے لگے۔ دوسری وجہ تھی حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ آج ہم میں سے کوئی سے خالی نہیں، اللہ معاف فرما دے، ہم سب اس مرض کے شکار ہیں، لیکن ہر مرض کا علاج ہے، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا میں ہم نے دیکھے قریب میں اور ابھی بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، جن کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں۔ ابھی قریب میں انتقال ہوا حضرت اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ کہ اللہ اپنی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایسی دنیا سے بے رغبتی واقعی نہیں دیکھی۔
واقعات داستانیں ہم سب نے سنی ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فخر ہے، یعنی جو غریبی آپ کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے، مجبوری میں اللہ کے نبی غریب نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فقر کو اختیار کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ وہی ہم نے علماء کی شان دیکھی۔ حضرت کا ایک مشہور واقعہ ہے، جب عرب گئے تھے حضرت اور مدینہ منورہ میں 6 مہینہ رہے، تو اس وقت مدینہ یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، تو وہاں کا کوئی طالب علم مسجد نبی میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے اسے ٹوک لیا، باتوں باتوں میں اس سے بات ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑے عالم ہے، عربی کے ماہر ہیں، تو انہوں نے جا کر مدینہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کو بتا دیا کہ ایک ہندوستانی عالم ہے اور وہ بہت ماہر ہے، عربی میں فن ہے، فن نحو، اس کے بڑے ماہر ہیں۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے خود آئے حضرت کے پاس اور حضرت نے درخواست کی کہ ہماری یونیورسٹی کو جوائن کر لیجئے، یعنی آپ وہاں لیکچرر لگ جائیے پڑھانے کے لیے، ہم آپ کو سعودیہ کی نیشنلٹی دیں گے، آپ کو سعودیہ کی طرف سے گاڑی ملے گی، مکان ملے گا، وہاں کی تنخواہیں بہت بڑے معیار پر تھی اس زمانے میں بھی، آج تو بہت بڑے پیمانے پر تنخواہیں ہیں، لیکن کمال دیکھیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم تو یہاں دین کی نسبت پر آئے ہیں، ہم دنیا کی نسبت پر اللہ کے نبی کے شہر میں نہیں آئے، اور وہاں سے چلے آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر کے اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کیا۔ حضرت